اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، میں ہوں آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری، جو کہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنص اسلامک ٹی وی۔ قرآن کریم کے اہم پیغامات آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں۔ آج قرآن کریم کے 5ویں پارے کے اہم پیغامات آپ تک ارسال کر رہا ہوں، آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ یہ روایت نہیں، آیت ہے، آیات قرآن کریم ہیں، آیات خداوندی ہیں، اور یہ ہم پہ حجت ہیں۔ جی، 5ویں پارے کا پہلا پیغام، اللہ فرما رہا ہے خاندان کی ذمہ داری مرد کے ہاتھوں میں رکھی گئی ہے، اور اس کا وظیفہ ہے کہ وہ ضروریات زندگی کو فراہم کرے۔ ٹھیک ہے، خاندان کی ذمہ داری عورتوں کے ہاتھ میں نہیں رکھی گئی، مردوں کے ہاتھ میں رکھی گئی ہے۔ یہ اللہ فرما رہا ہے نا، یہی معنی نکلے گا۔ وہ جو پہلے میں نے بیان کیا وہی ترجمہ ہے، خود آپ اس کے تشریح سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے۔ اور دوسرا پیغام آپ حضرات کی نظر ہے، ویڈیو اگر طویل نہ ہوتی تو بہت کچھ بیان کیا جا سکتا تھا۔ بہرحال پوری توجہ کے ساتھ، نیک شریکہ حیات کی خصوصیات یہ ہیں کہ وہ منکسر مزاج اور اپنے گھر کے راز و رموز اور اموال اور عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ بیوی جو نیک اور صالح بیوی ہے، اس کے ذمہ اللہ نے یہ کام لگائے ہیں کہ وہ یہ کام کر لے۔ اچھا جی، تیسرا پیغام، خاندان میں دونوں طرف سے ایک ایک فرد کو معین کرے تاکہ آپسی اختلافات کو حل کیا جا سکے۔ جب آپس میں اختلاف پڑ جائے اور دو بندے آپس میں حل نہ کر سکے تو پھر خاندان میں سے اللہ فرما رہا ہے کہ ایک فرد کو معین کرے، ثالث بنائے، اور وہ ثالث ان کے درمیان جو ہے وہ کردار ادا کرے۔ یہ مراد ہے، سورہ نساء ہی میں ہے۔ 5ویں پارے کا چوتھا اہم پیغام، اپنے ماں باپ، عزیزوں، یتیموں، ضرورت مندوں اور پڑوسیوں کے ساتھ جو ہے وہ نیکی کرنے میں دل و جان لگاؤ، دل و جان لگا دو۔ سمجھ آئی بات؟ میں دوبارہ دہرانے نہیں چاہتا، آپ سب نے سماعت فرم، دل تو بہت چاہتا ہے کہ بار بار دہراؤں، بار بار دہراؤں، تکرار کروں، لیکن پھر ویڈیو بہت طویل ہو جائے گی۔ بہرحال بہت پیارے پیارے فرمان ہے، یہ سورہ نساء کے اندر جو میں نے بیان کی۔ اب پھر سورہ نساء ہے، 5واں پارہ ہے، خدا فرماتا نیکی کرو، چونکہ اللہ ذرا برابر بھی نیکی کی جزا کئی گنا زیادہ عطا کرتا ہے۔ تھوڑی سی نیکی بھی اگر کسی نے کر دی تو کئی گنا بڑھا دیتا ہے، وہ اللہ رحمان و رحیم و کریم ہے۔ ٹھیک ہے جی، پھر سورہ نساء کے اندر خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے، چھٹا فرمان آپ حضرات کی سماعتوں کی نظر ہے، اللہ کی آیت ہے، اہم پیغام ہے، سنیے گا۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ محترم لوگوں، مراد یہ ہے کہ پیغمبروں، شہیدوں، صالح لوگوں اور سچے کے ساتھ شمار کیے جاؤ۔ یہ مطلب ہے، اصل آیت کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ صالح لوگوں کے ساتھ شمار کیے جاؤ۔ 6 پیغامات ہو گئے۔ 7واں پیغام، اگر تمہارے ساتھ نیکی کی جائے، اگر تمہارے ساتھ نیکی کی جائے تو اس سے بہتر انداز میں یا کم از کم اسی انداز میں اس کا جواب دو۔
یعنی احسان فراموش مت بنو، کسی کی نیکیوں کو ضائع مت کرو، اس کا یہ مراد ہے۔ اگر کسی نے نیکی کی ہے تو اسی انداز میں اس کے ساتھ نیکی کرو۔ پہلے تو خدا فرمایا کہ اس سے بہتر بڑھ چڑھ کر اس کے ساتھ نیکی کرو، لیکن اتنی نہیں کر سکتے تو کم از کم کیا کرو، اسی انداز میں جتنی اس نے کی اتنی تو کر دو۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، 8واں فرمان ہے جناب، اہم پیغام، اپنی کاہلی اور غلطیوں کی نسبت دوسروں کی طرف مت دیا کرو۔ جو تم خود سستی اور کالی یعنی کرتے ہو، غلطیاں کرتے ہو، تو اس کی نسبت جو ہے وہ دوسروں کی طرف مت دیا کرو۔ یہ اللہ فرماتے، جیسے ہم سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یار ایسے نہ ہوتا اگر وہ یہ نہ کرتا، مجھ سے یہ کام نہ ہوتا اگر وہ نہ کہتا۔ ہم نے یہ اپنی غلطی ہے، دوسروں کو ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کالی اور سستی اپنی ہے اور اس الزامات دوسرے کو نہ دیں، وہ الزامات ہیں، وہ تہمت ہے، آپ وہ نسبت نہ دیں۔ آخری پیغام آپ حضرات کی نظر کر رہا ہوں پوری توجہ کے ساتھ، یہ جی 5ویں پارے کا آخری پیغام ہے، 5ویں پارے کا اہم ترین آخری پیغام ہے، عدالت سے کام لو، عدالت سے کام لو، یعنی عدل و انصاف سے کام لو، عدالت سے کام لو، چاہے اس میں خود تمہارے والدین یا تمہارے اپنوں کا ہی نقصان کیوں نہ ہو۔ اب بتائیں نا، ہم اللہ کی مانے یا بندوں کی مانے؟ ہم تو مطلب کیا سپورٹ کر جاتے ہیں، مطلب نہیں کرنی چاہیے تو وہاں بھی کر دیتے ہیں، جہاں کرنی ہے وہاں تو کرے، جہاں نہیں کرنی وہاں بھی کر دیتے ہیں، فیور کر دیتے ہیں، بے جا فیور کر دیتے ہیں۔ بھائی اللہ کچھ اور کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے عدالت سے کام لو، عدل و انصاف سے کام لو۔ اگر تم عدل و انصاف سے اس حد تک کام لو کہ اس میں اگر والدین کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تمہارا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا رہے، تمہارے والدین کا نقصان ہوتا ہے ہوتا رہے، تمہارے اپنوں کا نقصان ہوتا ہے تو ہوتا ہے ہوتا رہے، لیکن تم نے عدل و انصاف سے کام لینا ہے، اور یہی کام بعد از پیغمبر علی ابن ابی طالب نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ بڑا نقصان ہوا ہے علی کا، علی کے بچوں کا بڑا نقصان ہوا ہے، علی پورے خاندان کا بڑا نقصان ہوا ہے، لیکن علی نے ہمیشہ عدل و انصاف سے کام لیا کیونکہ حکم ربی تھا، قرآن کا حکم تھا۔ یہ ہیں جی قرآن کے 5ویں پارے کے اہم پیغامات۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزوں کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔